شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کی اگر سب سے مظلوم قوم ہے تو وہ فلسطین کی عوام ہے۔ جس طرح سے اسرائیل ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے، عورتوں کا قتل عام کر رہا ہے، نردوش لوگوں کی ہتیائیں کر رہا ہے، آپ غور کریں بچوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے، یہ انسان کی بدترین انسانیت کی شکل ہے۔ یہ دنیا جب بربریت میں جی رہی تھی اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی، لیکن موجودہ دور میں جب انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سب سماج میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، کس طرح سے بربریت کی جا رہی ہے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں دھرم کی بات نہیں ہے، ریلیجن کی بات نہیں ہے۔ آپ غور کریں تو دنیا دو حصوں میں کیسے بٹی ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو پونجی پتی ورگ ہے، ایک شاسن ویوستھا جو ان کا ہاتھوں میں ہے، یہ ظلم و ستم پر خاموش ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کٹپتلیاں بنے بیٹھے ہیں جو نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں۔ جہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہو وہاں یہ شاسنا دے خاموش بیٹھے ہوئے، اور ایک طرف انسانیت کو بچانے کے لیے، مانوتا کو بچانے کے لیے عام عوام سڑکوں پر۔ یہ سڑکوں پر جو لوگ اتر رہے ہیں اس میں صرف ایک سمودائے کے لوگ نہیں ہیں، ایک دیش کے لوگ نہیں ہیں، ایک ریلیجن کے لوگ نہیں ہیں، ایک لنگ کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کو بچانے کے لیے آج پورے کے پورے دنیا کے وہ تمام مذاہب کے لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں، اور صرف وہی لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ بھی سڑکوں پر ہیں جو یہودی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے دنیا نے یہ بات کہی کہ حماس ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے، اس نے جو کام کیا وہ غلط کام کیا، وہ ظلم و زیادتی کی، لیکن اس کے بدلے میں وہ لوگ جو اس کے قید سے چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، ان دو لوگوں کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ یہ بات صاف ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسی بربریت نہیں کی، انہوں نے بھی مانوتا کا دیا پریچے، لیکن یہ لوگ جو سب سماج کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انسانیت کے حقوق کو لے کر کے بات کرتے ہیں، جو مانو کے ادھیکاروں کو لے کر کے بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مانو کے ادھیکار کا ہنن ہوتا ہے وہاں آواز اٹھاتے ہیں، وہ لوگ آج جس طرح سے فلسطین کے عام نردوش ویکتی کے ہتھے پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو معصوم بچوں کے ہتھیاروں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ مانوتا کا علمبردار بنے بیٹھے ہیں۔ آج جو حالات سے امت مسلمان گزر رہی ہے، یہ سخت ترین آزمائش ہے کہ آپ ان ماؤں کے گود میں بچوں کی لاشیں ہیں، ان باپ کے گود میں بچوں کی لاشیں ہیں۔ کئی تصویریں ایسی آ رہی ہیں، کئی ویڈیوز ایسے آ رہے ہیں جہاں پورے کے پورے پریوار ختم ہو گیا، جہاں سارے لوگ ختم ہو گئے، ایک معصوم بچہ بچ گیا، جہاں تمام ایک ڈاکٹر کی بات آتی ہے اس میں کہ وہ تمام جب اس کے پاس اس کے بچے کی لاش آتی ہے تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ ہے ان فلسطینی عواموں کا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان۔ ہم انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ سخت ترین حالات ہر مومن کے اوپر آنا ہے، اور اس سخت ترین حالات میں اللہ رب العزت نے جسے بچا لیا اس کا صحیح ایمان۔ اللہ رب العزت کا نہایت مہربانی ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ایسی آزمائش نہیں لی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ شاید ہم اس آزمائش میں ثابت قدم نہ رہتے، لیکن اللہ نے جن لوگوں کی آزمائش لی وہ ثابت قدم ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں جب آپ کی عزت پر آ جائے بات، جب آپ کی آئیڈینٹی پر آ جائے بات، جب آپ کی زمین پر آ جائے بات، جب آپ کی ایمان پر آ جائے تو وہاں ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں. وہاں ہر آزمائش سے ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سخت ترین آزمائش، بدترین حالات میں بھی ہم اللہ رب العزت کے ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہم اس آزمائش سے گزرے اور آزمائشوں میں ہمیشہ آپ ثابت قدم رہیں، آپ کے صحابہ ثابت قدم رہیں، بزرگان دین ثابت قدم رہیں. گویا ایمان کی آج جو فلسطین والے پریچے دے رہے ہیں، ایمان کی جس اونچائی کا، ایمان کی جس اللہ پر یقین کا اور اللہ رب العزت کے جس توکل پر یقین ہونا چاہیے، وہ توکل ان کا ہے. آج ہمیں اس بات کے لیے کہ ہم فلسطین بھائیوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں حالات سازگار کیے جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم دھرنا پردرشن کریں گے تو بعض جگہوں کی گورنمنٹ ہمیں اریسٹ کر رہی ہے، نہیں چاہتی ہے کہ دھرنا پردرشن ہو. وشو میں کئی ایسے جگہ پر ہیں، لوگ ہیں جہاں ریلی کر رہے ہیں، جہاں ان کے اگینسٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اور بھی ذرائع ہیں. ہم اسرائیل کا وہ بدترین چہرہ جو ان کے اتہاس میں درج ہے اسے عوام کے سامنے لائیں. ہم بتائیں کہ یہ ظالم کون ہے. ہم نے بتایا کہ اس کو صرف مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، اس کو تمام مانوتا سے نفرت ہے، ہر دھرم کے لوگوں سے نفرت ہے. یہ کسی کی عزت کرنا نہیں چاہتے سوائے یہودیوں کے. یہ کسی کو پوتر نہیں مانتی، صرف اور صرف مانتی ہے کہ اللہ کے اگر بندے ہیں تو ہم ہی ہیں. اس کے علاوہ تمام مانو جاتی ہمارے شوشن کے لیے بنا ہے. یہ ان کی سوچ ہے، وچار دھارا ہے. اسے ہم عوام تک لائیں. جو ظلم و ستم وہ کر رہے ہیں اس کو عوام تک لائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ظلم و ستم انسانیت کو ختم کرنے والا ہے، مانوتا کو شرمسار کر دینے والا ہے. ان کی سچائی کو جب ہم سامنے لائیں گے تو ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ لوگ جو آج مسلمانوں سے نفرت سے اس بنیاد پر کر رہے ہیں، ان کو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہ دشمن مانوتا کا دشمن ہے. اسرائیل، یہودی، یہ جو زائنسٹ ہے، یہ صرف مانوتا کے دشمن ہے، یہ کسی ایک وشیش دھرم کا دشمن نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ پورے ملک میں حالات سازگار ہو، پوری دنیا میں امن شانتی قائم ہو، عدل انصاف کا بول بالا ہو، اور وہ لوگ جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان پر لعنت بھیجے، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.